ہمارے حافظے میں بہت سارے ایسے حادثات ہیں جو ایک فلم کی سین کی طرح آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور ہم ان کو چند ہی دنوں میں بھول جاتے ہیں، جیسے کہ بھلوال کا سانحہ جس میں 7 افراد زندہ جل گئے تھے۔ مین سٹریم میڈیا بھی اس کو بھول چکا ہے اور ہم سرگودا کے لوگ بھی اس واقعے کو کچھ دیر کے لیے افسوس کا اظہار کر کے آگے بڑھ گئے، لیکن ہم اس واقعے کو لے کر مسلسل پروگرام کرتے رہیں گے اور مسلسل اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی جب تک کہ کوئی نہ کوئی اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا۔ بھلوال میں جن پولیس کی جانب سے بہت بڑے دعوے کیے گئے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، لیکن ہوا کیا؟ یعنی جو 4 ملزمان نامزد کیے گئے اس پورے واقعے میں جو ذمہ داران تھے، ان کی ایک ہی دن بعد ضمانت بھی ہو گئی اور آج وہ رہا ہو کر کامیاب اور کامران سینہ تانے ہوئے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس مافیا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب بھی زندہ جل جانے والوں کے لواحقین کے آنکھوں کے آنسو جو ہیں وہ ابھی تک خشک نہیں ہوئے کہ ملزمان رہا ہو گئے ہیں۔ اس پر ہمیں پولیس کو بھی اور نظام انصاف کے پورے نظام کو بھی یہ سوچنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر اتنے کریہ اتنے قبیح جرم کی اگر اس طرح سزا ملنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ سزا دی ہی نہیں جائے۔ اس کا نتیجہ پھر آگے چل کر اور بھی بھیانک ہو سکتا ہے اگر سزائیں اسی انداز سے دینے کا طریقہ رائج رہا۔ آج اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو یہ نظام انصاف ہے، نظام امن و امان ہے، دوسری جانب جو گاڑیاں ہیں اور ری فلنگ کی جو دکانیں ہیں وہ آج بھی بدستور کھلی ہوئی ہیں اور چند ایک جن کو سیل کیا گیا ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ گزر جائے گا اور وہ بھی کھل جائیں گی۔ صرف معاملے کی انٹینسٹی، اس کی شدت کو کم کرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہوگا اس کے ساتھ پھر وہی منتلیاں چلیں گی پولیس کی، وہی لین دین چلے گا اور وہی پورا منظم تھانے کا جو سسٹم ہے اس ری فلنگ کے ساتھ جڑا ہوا وہ اسی کی طرح چلتا جائے گا۔ نہ کسی پولیس آفیسر کو، نہ اعلیٰ حکام کو، نہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس بات کی توفیق ہوگی کہ جو کچھ عام آدمی پر گزرا ہے اور جو روز کہیں نہ کہیں نہ صرف سرگودا میں بلکہ پنجاب بھر میں بلکہ پاکستان بھر میں اکا دکا روز یہ واقعات لازمی ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس ری فلنگ کی بھینٹ چڑھتا ہے اور زندہ جل کے مر جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک دل چاہیے اور ایک آنکھ چاہیے اور سوچنے والا دماغ چاہیے جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں ناپید ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے عقب میں آپ DHQ ہسپتال دیکھ رہے ہیں اس میں جل جانے والوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے۔ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہاں اگر کوئی شخص جھلس کر آتا ہے تو اس کو صرف اور صرف ایک 2008 میں افتتاحی تقریب کی ایک تختی نظر آتی ہے جس کے اوپر برن سینٹر لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس DHQ ہسپتال میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی اس کو امداد نہیں ملے گی۔ جو بھلوال میں جلنے والے زخمی تھے جو یہاں لائے گئے تو ان چاروں کو تڑپتے سسکتے روتے ہوئے فیصل آباد منتقل کرنا پڑا کیونکہ ہمارے اس DHQ عظیم ہسپتال کے اندر سرے سے برن سینٹر موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حادثات کے حوالے سے جو نیورو سرجن ہوتا ہے جو کسی بھی حادثے کی صورت میں سر پہ چوٹ لگنے کو دیکھتا ہے اور عمومی طور پر حادثے میں چوٹ بھی سر کو ہی لگتی ہے، اس کا بھی کوئی ڈاکٹر اس عظیم DHQ ہسپتال میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو سر کی چوٹ لگ گئی ہے تو یہاں سے آپ کو دوبارہ لاہور یا فیصل آباد ریفر کرنا پڑے گا۔ تیسری بات، اگر آپ کو کوئی دل کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، اچانک کوئی دل کا مسئلہ بن گیا ہے تو خدارہ DHQ ہسپتال کی طرف نہ سوچیے گا کیونکہ یہاں پر جو ہارٹ سینٹر قائم ہونا تھا وہ بھی سیاسی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ چودھری حامد حمید صاحب نے اپنے والد صاحب کے نام کی ساکھ رکھنے کے لیے یہاں پر ایک ہارٹ سینٹر کے قیام کا وعدہ کیا تھا اور اس دور میں یہاں بلڈنگ کا باقاعدہ افتتاح ہوا، بلڈنگ بنا لی گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ہارٹ سینٹر بھی تعمیر نہیں ہو سکا اور وہ بھی ادھورا اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا کسی بھی حادثے کی صورت میں یہ 3 اہم چیزیں یعنی جل جانا،
سر پر چوٹ لگنا اور دل کے عارضے میں مبتلا ہونے میں آپ کو سرکار کی جانب سے صحت کے حوالے سے کوئی بھی سہولت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری جانب اگر ہم اس ڈی ایچ کیو کی بات کریں تو یہاں پر نئی نویلی سڑکیں بن رہی ہیں، اس کے علاوہ 9 کروڑ روپیہ اس کے ترقیاتی فنڈ کے لیے جاری کیا گیا ہے، جس میں یہاں پر شیڈ بنائے جا رہے ہیں اور فضول کاموں پہ، میں دوبارہ کہوں گا فضول کاموں کے اوپر وہ پیسہ جو ہے ضائع کیا جا رہا ہے، جس سے عام آدمی کو قطعی طور پر کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ عام آدمی کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کی، یہ 3 بنیادی چیزیں تھیں جن کے اوپر نہ پہلے کوئی کام ہو سکا ہے اور نہ آنے والے دنوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے، اس کے باوجود کہ ہم 4% ملک کا ٹیکس جو ہے ہمارے حصے میں ڈالا جاتا ہے اور سرگودا کی 1 کروڑ سے زائد عوام جو ڈویژن بھر کی ہے وہ یہ پورا ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیتی ہے، اور اس کے بدلے جو بنیادی سہولیات ہمیں دی جا رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اور آخری بات میں ایک بار پھر دہراتا جاؤں گا کہ جو بھلوال میں زندہ جل جانے والے لوگ تھے یا جھلس جانے والے جو زخمی ہیں، ان کو ہم نہیں بھولیں گے اور ان کی آواز تسلسل کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔